Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ مشکات. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو جس پیغمبر کو میں نے بھیجا ہے اس پیغمبر کی باتوں کی اتباع کرو، اس پیغمبر کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں لے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، تمہاری یہ چاہت پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تم کو محبوب بنا کر رکھے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. لیکن شرط یہی لگائی فاتبعونی، میری باتوں کی اتباع کرو. پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ جو باتیں میں تم کو سناؤں گا اللہ کی طرف سے لے کر ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو، ایمان کامل نہیں ہو سکتا. مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اپنے ایمان کو کامل اس وقت کر سکے گا جب کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے علاوہ تمام چیزوں سے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ تمام چیزوں سے میری ذات پسندیدہ ہو جائے، مجھ سے محبت زیادہ ہو جائے تمام چیزوں کے مقابلے میں، تو پھر تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. جب تک اس شخصیت کی باتیں، اس کی خوبیاں، اس کی صفات معلوم نہیں ہوتی، وہاں تک دل میں کوئی خیال بھی نہیں آتا ہے. جب اس کو سنیں گے تو ملنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے. معجزے کے ذریعے سے امت کے دلوں میں پیغمبر کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، اور امت اپنے نبی کا احترام اور اکرام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر کی باتوں کی فالوور بنتی ہے، عمل میں لانے والے ہو جاتے ہیں.
بے شمار معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام سے معجزہ مانگا، ان یریہم آیتن، کوئی نشانی بتاؤ جس سے ہم آپ کو پیغمبر مان سکیں۔ بعضوں میں ہے کہ صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ تو ہم تمہیں مان سکتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، روایتوں میں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سطر الجبل فی القطن، ایک حصے کو پہاڑ نے چھپا لیا اور ایک حصہ اوپر رہ گیا۔ 2 حصے ہونے کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 حصے ہو گئے۔ سطر الجبل فی القطن، ایک حصے کو پہاڑ نے چھپا لیا، یعنی ایک حصہ چاند کا پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا، چھپ گیا، دوسرا حصہ اوپر رہ گیا۔ انشق القمر، چاند پھٹ گیا، لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، کہ اس کو دیکھ کر پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا بڑا ہونا، بڑے مرتبے والا ہونا، یہ لوگوں کی نگاہوں میں آتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تقریباً 1000 معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ قرآن کریم اس میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ۔ جتنے نبی آئے ان نبیوں کو جتنے معجزے ملے، جب تک وہ نبی دنیا میں حیات رہے وہاں تک معجزے رہے۔ جب دنیا سے وہ نبی چلے گئے معجزے ساتھ میں اٹھا لیے گئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات دیے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی شکل میں دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کا زیادہ ہونا اسی وجہ سے ہے، کیونکہ قیامت تک معجزہ باقی رہے گا، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور نبی کے ماننے والے بنتے رہیں گے۔ اس لیے اس امت کی تعداد قیامت کے دن زیادہ ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، قحط سالی ہوئی، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے وقت ایک بندے نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہلک القرا و ہلک الشاۃ، ہمارے گھوڑے سب ہلاک و تباہ ہونے لگے، ہماری بکریاں مرنے لگی، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بارش نہیں آ رہی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس موقع پر دیکھا ان السماء مثل الزجاجہ، کہ پورا آسمان شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا، کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ہوا چلی، بادل ملنا شروع ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں صحابہ کہتے کہ ہم آئے تھے تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا، جب جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے تو بارش میں بھیگتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ یہ معجزہ یہاں تک نہیں، لکھا ہے روایت میں کہ اگلے جمعہ تک مسلسل بارش چالو رہی، چلتی رہی۔ اس موقع پر اسی بندے نے یا کسی دوسرے شخص نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مسلسل بارش برستی رہی ہے، ہمارے گھر ویران ہونے سے قریب ہے۔ آپ نے دوبارہ اللہ سے دعا کی اور سارے بادل چھٹ گئے، مدینہ منورہ کے کناروں پر چلے گئے، اللہم حوالینا ولا علینا، بارش کا نام و نشان ختم، کچھ نہیں، بارش ختم ہو گئی۔ پورے ہفتے تک بارش برسی، ایک مرتبہ کی دعا پر۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے کہ عین امتی جس وقت تقاضا کرے اور اللہ کی طرف سے اس چیز کا بندوبست ہو جائے، یہ معجزہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہو کہ کوئی اور نہ کر سکے۔ اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے سوا کسی کو کوئی انجام نہ دے سکے، صرف اللہ کی طرف سے ہو اور پیغمبر کے لیے ہو، یہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے، صحابہ ساتھ میں ہیں، تھوڑا سا پانی تھا وضو کرنے کے لیے،
کچھ صحابہ نے وضو کیا، باقی صحابہ رہ گئے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرے۔ صحابہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے برتن میں پانی منگوایا اور آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا تو انگلیوں میں سے پانی شروع ہو گیا، مسک امثال العیون، جیسے کہ چشمے چلتے ہیں ایسے پانی انگلیوں میں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنی تعداد میں پانی نکلا، 1500 صحابہ تھے، سب نے وضو کیا، سب نے پانی پیا۔ اور راوی سے پوچھا گیا کہ پانی کتنے صحابہ تھے؟ تو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تو بھی ہمیں کافی ہو جاتا۔ لو كنا 100,000 لكفانا، اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تو بھی وہ پانی ہم سب کو کافی ہو جاتا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شخصیت۔ میرے بھائیوں، جب تک اپنے نبی کو نہیں پہچانیں گے وہاں تک محبت کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اپنے نبی کی محبت دلوں میں لانے کے لیے نبی کی باتیں، نبی کی شخصیت کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا، معراج کا سفر کروایا۔ پوری ڈیٹیل میں بیان نہیں کر رہا، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جس وقت معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام نے جو تعریف بیان کی، جو حمد بیان کی، اس حمد بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا نمازوں کی شکل میں، 50 نمازوں کی شکل میں تحفہ دیا گیا۔ جو جتنے بڑے ہوتے ان کے تحفے بھی بڑے ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف بہت بڑی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی ایسا دیا گیا، جیسی ضرورت ہوتی ویسا تحفہ ملتا ہے۔ یہ عقلی بات ہے کہ سامنے والے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کسی کو ہدیہ دینا ہو تو اشارے کنایے میں اس کے حالات معلوم ہونے چاہیے کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ اس کو لا کر دے رہے۔ بعض مرتبہ ایسی چیزیں دی جاتی ہے کہ سال ہاں سال تک وہ پڑی سڑ جاتی لیکن کام میں نہیں آتی۔ مفتی بیماس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری بستی کے بڑے عالم، ان کے متعلق ہے کہ وہ ترکیسر میں شیخ الحدیث تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی ترکیسر سے کوئی فارغ ہونے والا عالم، کوئی طالب علم جب فارغ ہو کر حضرت سے ملنے جاتا تھا تو حضرت سے مشورہ بھی کرتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو کسی نے جا کر یہ کہا کہ حضرت مجھے سہارنپور حضرت شیخ کے پاس جانا ہے، تو میں ہدیے میں کیا لے کر جاؤں، ہدیے میں ان کے لیے کیا لے کر جانا چاہیے؟ حضرت مفتی بیماس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں جا رہے ہو تو شکر لے کر جاؤ۔ شکر گجراتی میں کھانڈ۔ حضرت مفتی بیماس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آنے والے پوچھنے والے سے کہا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں جا رہے ہو تو شکر لے کر پہنچو۔ اب ہم تعجب کر رہے ہیں، بھائی کھانڈ تو کہیں لے جوانی وستو ہے، یہ تو ہمارے لیے دوائی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ کس نے مٹھائی کا باکس ہو، کپڑے کی جوڑی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو یعنی احترام کے قابل چیز ہے۔ کھانڈ لے کر جاؤ، شکر لے کر جاؤ تو کیسا لگے گا؟ لیکن وہ جس نے پوچھا تھا وہ 3-4 کلو شکر لے کر حضرت کے یہاں پہنچے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم میرے یہاں شکر لے کر آؤ؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں حضرت مفتی بیماس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ کے یہاں تم شکر لے کر جاؤ، تو میں شکر لے کر آیا۔ حضرت شیخ زکریا بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضرت مفتی بیماس صاحب کے حق میں دعائیں دی، یہ کہا کہ تم نے میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اصلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم نے اس طرح کا مشورہ دیا ہے، اللہ تم کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ کیونکہ حضرت شیخ زکریا کے یہاں مہمان زیادہ آتے تھے، بار بار چائے بنتی تھی، بار بار کھانا بنتا تھا، تو ضرورت تو شکر کی ہوتی ہے، تو ضرورت کی چیز لے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت شیخ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا نمازوں کا 50 نمازیں دی گئی. پھر وہ بہت مختصر بات کر کے کہہ رہا ہوں کہ 5 نمازیں باقی رہی، 5 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. کسی نبی کا معراج کا سفر نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج کا بھی سفر ہوا ہے. حکماء نے لکھا ہے، حکیم لوگ کسی بات کو پڑھ کر اس کا رزلٹ اور حکمت بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے، انہوں نے لکھا ہے کہ آخر معراج کا سفر کیوں کروایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیوں بلایا گیا. اس کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے کہ آخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ فلائٹ سے سفر کریں گے، آسمانوں پر اڑیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کا مرتبہ ان سے کم ہو جائے. میں اپنے نبی کا مرتبہ بڑھانے کے لیے معراج پر بلا رہا ہوں تاکہ سب سے اونچا میرے نبی کا مقام اور مرتبہ رہ سکے. اسی لیے آپ کو معراج پر بلایا گیا. ایسی تو کئی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے جو روایت پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب تک ایمان والے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان مکمل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ضروری ہے. اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو جاننے کے لیے پیغمبر کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے کہ آپ کیسے زندگی گزارتے تھے. آپ نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے. کسی کا حق مارا جاتا ہو تو آپ فوراً اس وقت غصے ہوتے تھے. دین کی باتوں میں سستی، غفلت اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام غصے ہو جاتے تھے. لیکن اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں، کوئی غصہ نہیں. اسی لیے حضرت انس 10 سال کا ریکارڈ بیان کرتے ہیں کہ میں پیغمبر کی زندگی میں 10 سال تک رہا، لیکن آپ نے کبھی مجھ کو غصہ نہیں کیا ہے. کوئی کام نہ کیا ہو تو کبھی مجھ پر غصے نہیں ہوئے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا. لیکن آپ نے کبھی ایسا غصہ نہیں کیا. آپ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. ایون ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک صحابی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو مسجد کے حالات معلوم نہیں، مسجد کے مسائل معلوم نہیں، اور ایک کونے میں جا کر مسجد میں آئے، کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر پیشاب کر رہے ہیں. صحابہ قریب تھے کہ اٹھا دیتے، ان کو پیشاب کرتے کرتے باہر نکال دیتے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محلن محلن، ٹھہر جاؤ، پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر لیا. اس کے بعد ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لم تبن هذه المساجد لهذه، کہ یہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پیشاب کیے جائے. مسجدیں تو پاکیزہ رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نصیحت کا اس بندے پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے کسی موقع پر اسی دوران دعا کی کہ اللہم ارحم علی محمد، مجھ پر بھی یا اللہ رحم فرما اور محمد پیغمبر پر رحم فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو مختصر کر دیا کہ تو نے میرے لیے مانگا اور اپنے لیے مانگا، کسی اور عام امتی کے لیے نہیں مانگا. وہ صحابی دیہاتی جو رہنے والے تھے، دیہاتی صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سب تو میرے پیچھے پڑنے والے تھے، مہربانی تو آپ نے کی ہے، مہربانی کا سلوک تو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، سب تو میرے پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے تھے. یہ ہے نبی علیہ السلام کا پیار. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا، میں نے پڑھا تھا، بہت ٹائم پہلے کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر کئی ایک لوگوں نے اپنا دماغ لگایا، باتیں نکالی، سمجھے ہیں کہ اگر اسی موقع پر اس صحابی کو نکال دیا جاتا اور اسی موقع پر پیشاب کرتے کرتے اٹھا دیا جاتا، ہو سکتا تھا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اور دوسرا نقصان اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے، مسجد کا اور حصہ بھی خراب ہو سکتا تھا، اور پیغمبر اور صحابہ کے تعلق سے نفرت اس کے دل میں داخل ہو جاتی، جو اسلام سے ہٹ جانے کا بھی خطرہ تھا. لیکن یہ محبت تھی، یہ پیار تھا کہ وہ بندہ نبی سے زیادہ محبت کرنے والا ہو گیا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اذن لی من الزنا، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے پاس اس کو بلایا، دنا منہ، بندہ آپ سے قریب ہوا، اور آپ نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ زنا والا عمل تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ وہ کہہ رہا لا واللہ لا واللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ لا واللہ۔ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے تمہیں پسند؟ لا واللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم غلط ارادے کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے جاؤ گے اور زنا کاری کرنے جاؤ گے، وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن بیٹی ہوگی، وہ بھی تو آخر نہیں چاہے گا کہ میری ماں بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کے کھلواڑ کر جائے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، واحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک صاف فرما۔ یہ پیار محبت ہے جو اپنوں کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ سب کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے نبی کی صفت، اپنے نبی کی باتیں سن کر ہمارے دلوں میں محبت آنی چاہیے، اور جو باتیں ہم سنیں اپنے اندر ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں، لانے کی کوشش کریں۔ زندگی کا بڑا حصہ ایسے ہی گزر گیا ہے، ایسے ہی چلا گیا ہے، اب تو تھوڑا سا آ جائے لائن پر کہ ہمیں کچھ کر کے جائے، جو سنے اس کو دل دماغ میں رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ اس کے رسول اس سے راضی ہوں گے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہاں سنا ہوا میرے لیے، آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔